الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، ہم میں سے کوئی بھی شخص دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہم میں سے جو لوگ بھی موجود ہیں، سب کی حالت یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے دی ہوئی مہلت اور اس گھڑی تک ہمارا اور آپ کا یہاں پر قیام ہے جب تک کہ اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ اس کے بعد ہم سب کو اپنے مالک اور اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اس سے ملاقات کرنی ہے۔ قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ تم ہمارے پاس تنہا آؤ گے، تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے جس طریقے سے اکیلے تم پہلی بار آئے تھے۔ اکیلے انسان پیدا ہوتا ہے، اکیلے ہی مرتا ہے، اور پھر اس کے بعد خدا کے سامنے بھی اس کو تنے تنہا حاضر ہونا ہے۔ اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے بندے یہ خالق اور مالک کے فرما بردار بن کر رہیں، نافرمان بن کر نہ رہیں، اس لیے کہ نافرمانی کسی کو پسند نہیں۔ آپ کوئی غلام لے کر کے آئیں، کوئی مزدور لے کر کے آئیں، تو وہی مزدور اور وہی غلام پسندیدہ ہوگا جو فرما بردار ہوگا۔ نافرمانوں کی بنتی نہیں کسی سے۔ اللہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بندے اپنے خالق کے فرما بردار بن کر دنیا میں رہیں اور اسی حالت میں وہ ہمارے پاس آئیں، اور اسی فرما برداری کا نام ہی اسلام ہے، اسی کا نام دین ہے، کہ جو خدا نے ہم سے کہا ہے کرنے کے لیے وہ کرنا، جن چیزوں سے خدا نے ہم کو روکا ہے اس سے رک جانا، یہی تو اسلام ہے۔ اور ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اسی بنیاد پر کہ ہم نے عہد کیا ہے اور ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم خدا کے حکموں پر چلیں گے، نبی کے طریقوں کو اختیار کریں گے۔ اسی لیے ہم نے آپ کو مسلمان کہلانا پسند کیا۔ تو ہماری شان یہ ہے کہ ہم ہر حال میں خدا کے حکم کو آگے کریں، دین کو آگے کریں، اور ان تمام چیزوں کو ہم اختیار کریں جو ہمارے لیے اللہ نے تجویز کی ہیں۔ اور یہی نہیں کہ وہ اس میں صرف کوئی خدا کا فائدہ ہے، ہم اگر دین پر کام کریں گے یا دین پر ہم چلیں گے تو اس میں خدا کا فائدہ، ساری دنیا بھی خدا کی نافرمانی پر اگر اتر جائے تو اللہ جل شانہ کی اور خدا کی خدائی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ تو ہماری ضرورت ہے، دین کو ہر شعبے میں قائم کرنا اور دین کو اختیار کرنا، یہ ہماری اپنی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ نے دنیا کی اور آخرت کی کامیابی اسی میں رکھی ہے، دین اختیار کرو۔ جو آدمی جس شعبے میں ہو اس شعبے کے اندر دین کو وہ زندہ کرے اور دین کو اختیار کرے اور دین اس کے سامنے ہو۔ جب یہ کیفیت ہمارے اندر ہوگی تو یہ دنیا کی زندگی بھی ہماری خوشحال اور آخرت کی زندگی بھی ہماری کامیاب۔ اس لیے کہ یہاں تو ایک نظام ہے جو چل رہا ہے
تھوڑی سی مدت کے لیے ہم سب یہاں آئے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، اپنے وقت پر جا رہے ہیں، تو وہ سلوک اور وہ حالات ہمارے ساتھ بھی آنے ہیں۔ ایسا تھوڑا نہ کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی خبریں سنتے رہیں گے، کبھی ہماری خبر سنی جائے گی۔ لیکن یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر یہ احساس ہی ہم کو عمل پر ڈال سکتا ہے، اور یہ احساس ہی ہم کو مجبور کر سکتا ہے کہ ہم دین کو اپنی ضرورت سمجھیں۔ تجارت میں اگر ہیں تو وہاں کا جو دین ہے اس کو اختیار کرنا، تاجر بھی دیندار ہو۔ اگر دینداری والی تجارت ہے تو یہ تجارت ہمارے لیے درجات کے اور ثواب کے اور مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر من مانی طریقے سے تجارت ہوئی تو پھر یہ کہ تجارت سارے تاجروں کے بارے میں کہا گیا ہے تو یہ تو سب ہلاک و برباد ہونے والے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی کے طرز پر اور نبی کی سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ نے تجارت کی تو آپ کا مقام اور آپ کا حشر نبیوں اور جو ہے صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہونے والا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اسی لیے اس بات کی کوشش کی زندگی کا جو بھی شعبہ ہو اس شعبے کے اندر دین زندہ کرو۔ اگر اس شعبے کے اندر ہم نے دین کو اختیار کر لیا تو وہ شعبہ ہمارے لیے عبادت بنے گا۔ جن چیزوں کو ہم عبادت سمجھتے نہیں ہیں وہ عبادتیں بنیں گی ہمارے لیے، ان پر اللہ کی طرف سے ہم کو اجر ملے گا، وہ ہمارے لیے کار خیر میں شمار کی جائیں گی۔ اس سے پہلے جو آیات پچھلے ہفتے کئی ہفتوں سے چل رہی تھیں جس میں ہم سے یہ کہا گیا کہ بھائی یہ بھی ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا کہ یہ چیز کہ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اب بتائیے یہ خدا کا حکم ہے تو یہ دین ہے کہ نہیں ہے؟ وعدے خلافی نہ کرو، امانتوں کی خلاف ورزی نہ کرو، یہ دین ہے۔ عام طور سے ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کا دین سے کیا تعلق ہے، دین تو بس وہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کرائے، زکوٰۃ دے دی، بس یہ دین ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جتنے بھی حکم اللہ نے بیان کیے ہیں وہ سارے کے سارے حکم اللہ کے ہیں، اور وہ ہمارے لیے دین ہی کا ایک جز ہیں اور دین کا ہی حصہ ہیں۔ اسی لیے کہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، یہ خدا نے حکم دیا قرآن میں کہ دیکھو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ عدل کا، عدل و انصاف کا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ برتاؤ کرو، یہ خدا کا حکم ہے اور یہی دین ہے۔ اب اگر آپ رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ دین کو زندہ کرنے والوں میں ہیں۔ عدل و انصاف کا معاملہ اگر آپ کر رہے ہیں تو دین کا ایک حکم آپ پورا کر رہے ہیں، خدا کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ احسان کا معاملہ اگر آپ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ میں تو یہ بھی دین کا شعبہ ہے اور دین ہی کو آپ زندہ کرنے والوں میں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف عبادات جن کو ہم عبادات سمجھتے ہیں بس وہ اسی عبادات کا پورا کر دینا ہی دین ہے، بلکہ تمام وہ احکام جو سماجی ہوں، معاشرتی ہوں، معاملات کے ہوں، اخلاق کے تعلق سے ہوں، جس میں خدا نے ہم کو طریقہ بتایا ہے اور اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں دین میں شامل ہیں۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، بے حیائی، بری باتیں، ظلم زیادتی، ان سب چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اسی آیت میں۔ تو ایک طرف اگر نماز کا حکم قرآن کی طرف سے مل رہا ہے
چونکہ نماز کو ہم نے عبادت جب ہی جانا جب خدا نے ہم کو بتایا، تو اسی طریقے سے یہ تمام امور ہیں جو یہ خدا ہم کو بتا رہے ہیں، تو یہ سارے کے سارے دین ہیں جن میں سے کچھ کا چھوڑنا ضروری ہے، کچھ کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو محدود کر دیا مسجد کے دائرے میں، یا ہم نے محدود کر دیا صرف چند عبادات کے مجموعے پر یہ ہماری غلط فہمی ہوئی۔ اس لیے معلوم ہوا کہ مسجد کے تو اندر ہم عبادت گزار ہیں، لیکن باہر نکل کر کے ہم خدا کے نافرمان بن گئے۔ کیوں؟ تجارت ہم نے اپنی منمانی طریقے سے کی، لوگوں کے ساتھ معاملات ہم نے اپنے انداز سے کیے، لوگوں کے ساتھ میں سلوک ہمارا اپنا طے کیا ہوا تھا، حالانکہ اللہ نے کامیابی کا وعدہ یہ کیا کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، یعنی جس شعبے میں آپ ہوں اس شعبے کا دین آپ کو معلوم ہو اور اس پر آپ عمل کر رہے ہوں، یہ خدا کی طرف سے مطالبہ ہے۔ شادی آپ کر رہے ہیں تو اپنے منمانی طریقے سے کر رہے ہیں، خدا نے حکم دیا کہ دیکھو بھائی فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤ، لیکن فضول خرچی کا وہ مظاہرہ ہماری شادیوں میں ہو رہا ہے کہ اللہ کی پناہ، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو فضول خرچی کرو گے شیطان کے بھائی بن جاؤ گے۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس پیسہ ہے تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا شمار پیسے والوں میں ہے، تو وہ موقع ان کو شادی کا ملتا ہے کہ اس میں دکھاؤ۔ لیکن کیا ہے، یہ شادیاں بجائے اس کے کہ ہمارے لیے رحمت بنے، پھر یہ ہمارے لیے زحمت بنتی ہیں، کیونکہ اس میں خدا کا حکم ٹوٹ رہا ہے، نبی کا طریقہ چھوٹ رہا ہے، بے برکتیاں پہلے دن سے اس میں آ گئیں، بے برکتیاں پہلے دن سے اس میں آ گئیں، اور اس کے بعد پھر آدمی پورا جو ہے ایک سلسلہ ہوتا ہے جس میں آدمی دونوں طرف سے پریشان نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا حکم توڑا، اس کی پرواہ نہیں کی، نبی کا طریقہ چھوڑا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، بے برکتی کو دعوت دے دی، اور پھر وہ بے برکتی ساری عمر چل رہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کی طرف سے دیے ہوئے احکام، نبی کے دیے ہوئے طریقے، یہ سب بابرکت طریقے ہیں، اور ہر شعبے میں ان کو دکھاؤ، ہر شعبے میں دکھانا ہے، ہر لمحے ہر موقع پر دکھانا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کے جو اپنے ذاتی معاملات ہیں اس میں آپ آزاد ہیں کہ صاحب اب ہم جو ہے ہیپی برتھ ڈے کر لیں گے تو وہ ہمارا اپنا پرسنل معاملہ ہے، یا ہم جو ہے نیا سال منائیں گے اپنے انداز سے منائیں گے، اس میں شریعت کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم اللہ کی طرف سے حدود جو متعین ہیں اس کے پابند ہیں۔ اللہ نے حدود بیان کر دی، دیکھو یہ تمہاری حدیں ہیں، بس اس کے اندر رہو، اس کے باہر نکلو گے تو نافرمانوں میں پہنچ جاؤ گے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حدیں ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے، کس حد تک کرنا ہے، یہ حد متعین کی اللہ نے، اس کا جاننا اور اس پر عمل کرنا یہ ہماری اپنی ضرورت ہے، اور اگر ہم نے اس ضرورت کو پورا نہیں کیا تو اس ضرورت کا احساس پھر بڑھاپے میں ہوتا ہے، اور اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے اعضاء اور قوا کمزور ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کی بھرپائی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج سے یہ طے کرو، اور آج سے اس بات کی کوشش کرو کہ ہم خدا کی بارگاہ میں نافرمان بندے بن کر حاضر نہیں ہوں گے، بلکہ ہماری کوشش یہ ہوگی اور ہم اس پر محنت کریں گے کہ کل جب ہمارا سامنا خدا کے سامنے ہو اور خدا ہمارے سامنے ہو تو اس وقت ہم جو ہے فرما برداروں میں شمار کیے جا رہے ہیں، اور اس وقت اللہ ہم سے راضی ہو، اور دنیا کے اندر بھی اسی بات کی ہماری کوشش ہو کہ ہم اسلام پر جی رہے ہوں، خدا کے حکموں کو پورا کر رہے ہوں، اور اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں۔ ہر مرنے والے کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں آپ یہی دعا دیتے ہیں اس کو، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، جو ہم میں سے زندہ ہیں اور زندہ رہیں وہ اسلام پر زندہ رہیں۔ آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہو، اپنے لیے نہیں کر رہے ہو، وہ تو چلا گیا، یہ دعا تو آپ اپنے لیے کر رہے ہو، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ اب جو زندہ بچے ہیں یہ تو گیا، اب اس کے معاملات تو سب اللہ کے سپرد ہو گئے، اب ہم جو زندہ ہیں ہم اس بات کی دعا مانگتے ہیں کہ ہم اسلام پر قائم رہیں۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب دنیا سے ہم رخصت ہو رہے ہو تو ایمان کی حالت میں ہو رہے ہو۔ یہ دعا، اس سکھانا اللہ کا، اللہ کے نبی کا، یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ ایمان پر قائم رہنا، اسلام پر قائم رہنا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا، یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر اتنی ضرورت نہ ہوتی تو یہ دعا ہم سے نہ سکھلائی جاتی۔ تو یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، اس ضرورت کو ہم پورا کریں۔ اس کے لیے بس یہی کہ دین کو سیکھو، اس کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ آپ کا اپنا بنایا ہوا کوئی دین نہیں ہے، دین ہم کو مل چکا ہے، اللہ نے دے دیا ہے قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں۔ آپ اپنا دین نہ بنائیے، جو دین ہم کو مل گیا ہے بس اسی کو اختیار کرنا ہے۔ اپنی سمجھ سے کوئی کام کے صاحب یہ دینداری ہے، چلو اس کو کرتے رہیں، کر ہی رہے آپ، معلوم ہوا وہ کرتے کرتے آپ دینداری سے بہت دور جا پہنچے۔ اس لیے بزرگوں کی نگرانی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو چیزیں ہم سے کہی جا رہی کرنے کی انہیں کرنا، اور جن چیزوں سے ہم کو روکا جا رہا ہے اس سے رکے رہنا، یہی دین ہے اور یہی ہماری ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔